تعلیم میں وہ سلگتے ہوئے مسائل اور وہ بنیادی باتیں، وہ بھولے ہوئے سبق شاید بڑے بڑے کالم نگار نہیں لکھتے. ان کا کالم لاہور کی ایئرپورٹ سے شروع ہوتا ہے اور کسی بیرون ملک سفر کے چند چٹکوں پہ ختم ہو جاتا ہے. شاید جو میرے جیسے قاری کو ذہنی طور پہ مرور کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا سفر بیرون ملک ہوتا ہے. مجھے بیرون ملک سے زیادہ غرض اس بات سے ہے کہ میری قوم، میرا ملک، میری مٹی، میری دھرتی، اس کو میری تحریریں کیا دیتی. آپ دنیا بھر کے قصیدے سنائیں، اپنی مٹی کی بات نہ کریں، اپنے لوگوں کی بات نہ کریں، اپنی دھرتی کی بات نہ کریں. یہ تحریریں وقت گزاری کے لیے تو ہو سکتی ہیں، جی آپ کا قلم کا کھیل تو ہو سکتا ہے، ان کو بول کے کسی کی کانوں کو لذت تو بخشی جا سکتی ہے، لیکن میرے اور آپ کے لفظوں سے اگر قوم، ملک، سوسائٹی اور معاشرہ تبدیل نہیں ہوتا تو یقیناً پھر وہی بات کہ ہم نے لوگوں کا وقت ضائع کیا اور ہم نے قیمتی کاغذ کو بے قیمت بنا کے ردی والے کو بھیج دیا. میری دعا ہے کہ شہراز صاحب نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے، یہ ایک روایت ہے، یہ آنے والے وقت کا ایک ٹرینڈ ہے جس کو شہراز جیسے نوجوان پروان چڑھا رہے ہیں. اور میں ایک بات اور یہاں پیش کروں گا، اور یہ کوئی حقیقت ہے، میں اس کو انجمن طائش بامی کا جملہ نہیں کہوں گا کہ انسان کو محض گفتگو یا اس کی تحریر نہیں بڑا بناتی، اس کے رویے بڑا بناتی. بہت اچھے شہزاد جہاں پہ کالم نگار ہیں ان کے رویے بہت خوبصورت ہیں. میں ادارہ چلانے کے ناطے اور میں علمی ادبی تاریخی کتابیں کے چھاپنے کے ساتھ ساتھ میرا ایک شوق موٹیویشن اور سیلف ہیلپ کی بکس بھی ہے. آنے والے بہت سے دوستوں کو میں ہمیشہ جب وہ میرے دفتر آتے ہیں تو میں ایک آدھ نشست میں ان کے رویوں سے اندازہ کر کے وہ ایک کاوت ہوں گے اور ان کی تحریریں جو ہیں ملک اور قوم کا مقدر بدلنے کے لیے ایک سنگ میل کا کردار ادا کریں گے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. ان کی گفتگو سن کر یہ احساس پہنچاتا ہے وہ نہ صرف ایک ناشر ہیں بلکہ ایک خوبصورت ذوق کے مالک قاری بھی ہیں اور خوبصورت ادب و لہجے کے مقرر بھی ہیں. خواتین و حضرات، شہزاد اسلم راجہ کے فن، ان کی قلم کاری اور آوارگی پر گفتگو ہو رہی ہے. شہزاد اسلم راجہ نے نہایت ہلکے پھلکے انداز میں حکمرانوں پر تنقید بھی کی ہے اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے نقطۂ فکر بھی چھوڑا ہے. اور نہایت خوبصورت انداز میں کوئی حوالہ نہیں دینا چاہتا کسی بھی کالم کا، کیونکہ ان کے کالموں میں جو ایک یکسوئی ہے وہ یہی ہے کہ ایک معتبر حوالے کے ساتھ، دلیل کے ساتھ وہ بات کا آغاز کرتے ہیں اور اس کو ایک نقطۂ انتہا پر لا کر اپنے معاشرے کے مسائل پر صاحب و کر کے مخاطب کرتے ہیں. اور وہ نقطۂ فکر ہوتا ہے، لمحہ فکر ہوتا ہے کہ جو اپنے قاری کو وہ ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک محب الوطن اور مخلص کالم نگار کا یہی انداز ہوتا ہے اور نہایت خوبصورت انداز سے فن کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں. آج کے دور میں جہاں دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج کے طور پر جانی جاتی ہے، انٹرنیٹ کا اور سوشل میڈیا نے نہایت اہم کردار ادا کر رہی ہے. وہاں پر خواتین و حضرات انٹرنیٹ پر
اردو ادب کے حوالے سے، صحافت کے حوالے سے ایک خوبصورت کام کرتی ہوئی ویب سائٹ آپ کو نظر آتی ہے، یونیورسل اردو پوسٹ۔ ان کے ایڈیٹر خوبصورت شخصیت کے مالک، خوبصورت لب لہجے کے صحافی، ایڈیٹر یونیورسل اردو پوسٹ جناب حسیب اعجاز عاشق صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ رئیس تشریف لائیں اور اپنے قیمتی الفاظ سے نوازیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں حسیب اعجاز عاشق۔ السلام علیکم۔ جو شہباز صاحب سے کہہ دی اس کے بعد گنجائش ملے تھی وہ بھی کیسے ہو، ماشاء اللہ انہوں نے بہت اچھا کہا۔ اہل علم اور دانشوروں کے بیچ میں کچھ ایسا ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا۔ راجہ صاحب سے میرا رابطہ 3 مارچ 2014 سے ہے۔ ان کا پہلا کالم FSC اور MS کے حوالے سے گارجن کو چھایا تھا، اور میں ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ تمام کالم ماشاء اللہ میں پڑھ بھی چکا ہوں اور پبلش بھی کر چکا ہوں۔ لیکن چاہے یہ میری کوتاہی ہے کہ میں ان کے لیے کچھ لکھ نہیں سکا، بلکہ کچھ سوچ بھی نہیں سکا، کیونکہ ہمیں خود سے نہیں تھا، والد صاحب کی طبیعت ناساز تھی، ICU میں تھے، تو آخری ٹائم تک میں ان سے درخواست کرتا رہا کہ آپ میرا نام سارے کالم نہ لکھیں، لیکن اسٹیج پہ آنے سے 5 منٹ قبل یہ بتا کہ آپ نے کچھ کہنا ہے، تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ لیکن یہ روزمرہ میں جو مشاہدات کرتے ہیں ماشاءاللہ ان کو کرتاس پہ بکھیرنے کا ہنر خوب جانتے ہیں، یہ صرف تنقید نہیں کرتے بلکہ اصلاح کے پہلو بھی بہت نمایاں ہیں، اچھا لکھتے ہیں، اچھے انسان ہیں۔ ان کی شخصیت اور ان کے لکھنے کے حوالے سے اگر کچھ لکھا جائے تو شاید آبادی کی طرح کی 2 کتابیں اور پبلش ہو جائیں۔ یہی ان کا رویہ ہے کہ میدان صحافت میں یہ سب سے ممتاز ہیں، اور ان کے اخلاق، ان کی بے لوث رابطے اور ان کا تکلم کی وجہ سے صحافی برادری میں بھی ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ نہایت سادہ الفاظ میں لکھتے ہیں، عام فہم ہے جو دلوں پہ اثر کرتا ہے۔ میری تو سب سے گزارش ہے بہنیں بھائیوں جو میرے یہاں موجود ہیں، اگر کوئی آبادی خرید کے بھی اپنے بچوں کو دینی پڑے تو خرید کے دیں تاکہ ہماری اگلی نسل باہر کی آبادی سے بچ کے اس آبادی کی لت میں لگ جائے۔ تو آپ اپنی یہ دعا کہہ رہے ہیں کہ مزید کامرانی عطا فرمائیں، تو زندگی دے، تو صحت دے اور زور کرم اور جگہ۔ تھینک یو۔ معزز خواتین حضرات، جناب حسیب اعجاز عاشق بھائی خوبصورت کلام سے اور خطوط سے نواز رہے تھے۔ بس میں غالب کے جنرل سیکرٹری جناب ڈاکٹر صاحب تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ملتمس ہوں افلاق انٹرنیشنل کے جنرل سیکرٹری، بہت ہی اچھے دوست جناب وسیم عباس سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی الفاظ سے نوازیں۔ جناب وسیم عباس، آپ کی بات کرتا ہوں۔ جناب صاحب، مہمانوں نے زیبوکار اور بہت پیارے شہزادوں سے نوازے ہیں۔ السلام علیکم آپ سب حاضرین کو۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب شہزاد اسلم راجہ صاحب کو کے کارکن کی کتاب آوازگی پر۔ بلا شبہ یہ ایک خوبصورت کتاب ہے اور اس کو پہلے پیج سے اگر پڑھنا شروع کیا جائے تو اختتام تک پڑھنے کو بالکل دل کرتا ہے، اس میں کوئی شک و بات نہیں ہے۔ شہزاد اسلم راجہ سراپا محبت ہے۔ میری جب اس نوجوان سے ملاقات ہوئی میں اس کے اخلاق محبت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس کو بیان کرنا مشکل ہے۔ اور فیس بک پر یہ کالم ریگولرلی اپڈیٹ کرتے ہیں اور ہمیں ٹیگ بھی کرتے ہیں اور میسیج بھی کرتے ہیں انتہائی ذمہ داری سے۔ سو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ذمہ داری سے اس کو پڑھیں۔ سو میں بھی یہ کرتا ہوں، میں ان کے کاموں کا بڑا ریگولر قاری ہوں۔ کمنٹ نہیں کر پاتا کبھی، وہ ایک الگ بات ہے۔ سوشل ایشوز، چھوٹے چھوٹے ایشوز، چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل کو انتہائی سادگی سے بیان کرنا، یہ اس بندے کے قلم کی کمال ہے اور کچھ نہیں ہے۔ شہزاد اسلم ایک انتہائی محب وطن انسان ہے
اور وطن عزیز کے مسائل پر ان کا دل پڑتا ہے. یہ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کا اظہار تو کرتے ہیں, اور ہم لوگ اس کو پڑھ کے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے. اور یہ قلم سے جو جہاد کر رہے ہیں, اللہ کرے کہ یہ جہاد ان کا جاری و ساری رہے. کالم نگار کسی بھی معاشرے کا ذہین ترین فرد ہوتا ہے, کیونکہ اس نے نہ صرف وہ لکھنا ہوتا ہے جو لوگوں کی زبان پر ہو, بلکہ وہ بھی لکھنا ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں ہو. یہی وجہ ہے کہ دل کا حال لکھنے والے کالم نگار قاری پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. اور اچھے کالم نگار کی خوبی ہوتی ہے کہ اس کی تحریر پڑھ کر قاری کا جسم, ذہن اور دل تازگی اور توانائی حاصل کرے. اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جسے موت آئے نہ حشر تک, جسے موت آئے نہ حشر تک میرے فن کو ایسا کمال دے. اور مجھے یقین ہے کہ شہزاد اسلم راجہ کے فن میں یقیناً ایسا کمال ہے جو انہیں اپنے قارئین کے ذہن و دل میں ہمیشہ زندہ رکھے گا. ایک شعر شہزاد بھائی کے نام. دستے دعا بلند ہے تیرے لیے اے دوست, دستے دعا بلند ہے تیرے لیے اے دوست, خوشیاں تیرے نصیب کی تیرا نصیب ہوں. ان کی گفتگو کے دوران ادب انٹرنیشنل کی سیکریٹری محترمہ سفینہ چودھری سلامت تشریف لائیں. میں آپ کو اپنی جانب سے اور شہزاد اسلم راجہ صاحب کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. خواتین و حضرات, کالم نگار, شاعر اور خوبصورت ادبی دوست خصوصی طور پر ایک طویل مسافت طے کر کے آج یہاں اپنی محبتیں پانڈویں شہزاد اسلم راجہ صاحب کے ساتھ تشریف لائے. ان کا ایک خوبصورت شعر جو یقین مانیے آپ کے دلوں کی گہرائیوں تک اتر جائے گا, وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہوئے خوبصورت لب و لہجے کی شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں کہ پلک جھپکتے یہاں آسمان پہ آیا ہوں, پلک جھپکتے یہاں آسمان پہ آیا ہوں, زمین میں تیری رفتار سے نہیں ڈرتا. اس خوبصورت شعر کے خوبصورت خالق میرا جناب شہزاد عاطف صاحب سے ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت الفاظ سے نوازیں. جناب شہزاد عاطف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بندوں میں پھرتے ہیں ہمارے بارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. جناب ظاہر شمسی صاحب, میڈم یاسمین, جناب نصیب صاحب, پہلے دوست جناب وسیم صاحب, اور صاحب تقریب شہزاد اسلم راجہ, اور بہت ہی خوبصورت ناطقہ جناب علی رضا, محبتوں کا رشتہ جناب ڈاکٹر محمد آصف اسلم راجہ, اور بہت سے تمام دوستوں کو السلام علیکم. نام میں نے اس لیے لیے کہ میں آیا بہت دور سے ہوں, اور محبتیں اتنی زیادہ ملی ہیں کہ میں داؤد بٹ صاحب کو بھی نہیں بلا پاؤں گا, ندیم اظہر کو بھی نہیں بلا پاؤں گا. ان کی محبتوں کا شکریہ. شہزاد اسلم راجہ کو یہاں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ شاید بہت کم وقت میں جانتے ہوں, لیکن یہاں پر دو ایسی شخصیات ہیں جو شہزاد اسلم راجہ کو بہت عرصے سے جانتی ہیں. جب وہ صرف شہزاد اسلم راجہ تھا, ایک کالج نہیں تھا, وہ دو شخصیات میں ایک تو ان کے بڑے بھائی جناب ڈاکٹر آصف اسلم راجہ ہیں, اور دوسرا فرد میں ہوں. تو میں شہزاد اسلم راجہ کو اس وقت جانتا ہوں جب اس نے لکھنے کی ابتدا کی تھی. ابھی جب ان کی کتاب سن کے آئی, میں تقریب کے لیے آنے لگا تو ایک دوست مجھے جب بس اسٹینڈ پہ چھوڑنے آئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یقین نہیں آتا کہ شہزاد کی کتاب چھپ گئی ہے, یار وہ ایسا بھی کر کے گزرے گا, مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. تو میں نے کہا بھائی تمہیں یقین نہیں آ رہا تھا, مجھے تو اس بات پر 100% یقین تھا, بلکہ اس سے بڑھ کر ہے تو اس سے بھی بڑا کام کر گزرے گا. تو شہزاد اسلم راجہ ایک ایسی پیار بھری عاجزی سے بھرپور شخصیت کا نام ہے جو سراپا محبت ہے. اس نے اپنے کالج کا نام جب رکھا آوارگی, تو یہ بہت عجیب سا نام تھا. میں سخن سرا سے کالج کا آغاز کر چکا تھا, اور شہزاد جو ہیں وہ آوارگی سے شروع کر چکے تھے. تو ایک استاد اور شاگرد کا یہ رشتہ بہت عجیب سا تھا کہ میں سخن سرا تھا اور وہ آوارگی کی منزل پر چن چکا تھا.
تو بہرحال اس آوارگی کو اس نے ایک کتاب کی صورت میں پیش کر دیا. اس پہ سب سے زیادہ اعتراض ہماری بھابھی کو ہو سکتا ہے, وہ اس کے بارے میں ان سے پوچھیں گی. بہرحال اس شریک حیات کے نام اس کتاب کا جو انتخاب ہے وہ بھی بہت اچھا ہے. شہزاد اسلم راجہ احمد بشرقیہ کی اس چھوٹی سی سرزمین سے تعلق رکھتا ہے جو روہی اور چولستان کی گود میں ہے. ریاست بہاولپور کے اس صحرائی خطے میں جہاں محرومیاں ہیں, جہاں تشنگی ہے اور صحرا کی تشنگی ہے, اس حصے میں رہتے ہوئے شہزاد اسلم راجہ نے بجائے روہی کی پیاس کو بڑھانے کے اپنے ستلج کی ٹھاٹھیں مارتے ہوئے لہروں کو چنا. تو اب اس کے کالنگ کے اندر وہی اس کا جوش نظر آتا ہے. اس کے کالنگ کے اندر کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ اس کی وہی تربیت ہے جو وہاں ادبی پروگرام میں اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہی ہے. جب شہزاد اسلم راجہ میرے ساتھ جڑے تو اس سے پہلے میں بچوں کے پروگرامز کر رہا تھا, میگزین نکال رہا تھا, لیکن شہزاد اسلم راجہ اور آصف اسلم راجہ دو ایسے نوجوان تھے جن کے ملنے سے ایک میرا دایاں ہاؤس بنا اور ایک میرا بایاں ہاؤس بنا, اور مجھے دونوں پہ ہمیشہ فخر ہے. میں کیوں نہیں فخر ہوگا کہ یہ وہ نوجوان ہیں جو پروگرام میں سب سے پہلے آتے ہیں, بینر بھی لگاتے ہیں اور آخر میں جاتے ہوئے بینر بھی اتار کے جاتے ہیں. تو ایسے دوستوں پہ فخر ہونا چاہیے. آج بھی میرے خیال میں شاید انہوں نے مجھے دکھانے کی باتیں نہیں بلکہ حقیقت میں آج بھی اس بینر کو لگانے میں شہزاد اور آصف اسلم دونوں شامل ہیں. تو ایک دوست نے کہا کہ آپ جو ہے ایسا کیوں کر رہے ہیں, تو آصف بھائی نے کہا کہ ہمیں ہمارے استاد کی طرف سے یہ درس ملا ہے کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے. تو شہزاد اسلم راجہ نے جو بینر سجایا ہے یہ دراصل ایک بینر نہیں ہے, یہ ہمارے معاشرے کے اوپر سجی ہوئی وہ پلیٹ ہے جس کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں. ایک ایسا خوبصورت تعلیم نگار جس نے ہمیشہ سچ کو چنا. اس کے الفاظ میں بہت زیادہ گھماؤ پھیر نہیں ہے. میں نے اپنی پیش لفظ میں بھی لکھا کہ وہ بہت زیادہ مشکل الفاظ کا استعمال نہیں کرتا بلکہ بالکل سادگی کے ساتھ بیان کرنے کا عادی ہے, اور یہی سادگی ہی اس کی خوبصورتی ہے. شہزاد اسلم راجہ نے جو میرے ساتھ وقت گزارا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے, ان دونوں بھائیوں کے اندر کتنا جوش تھا کہ ہم نے 2004 میں احمد بشرقیہ میں جو ٹاؤن ہمارا ہال ہے, جو ہمارا جناح ہال ہے, اس میں ہم لوگوں نے مل کے بچوں کے لیے 2004 میں 23 تقریبات ملوی تھی جو شہر کا اعزاز ہے 23. تو یہ تقریبات کیا تھی, میں بھی شہر چھوڑ گیا, شہزاد بھی شہر چھوڑ کے آ گیا. اب وہ لوگ جب ہمیں ملتے ہیں بڑے اداس ہوتے ہیں, وہاں ویسے تقریبات ہی نہیں ہے. تو بہرحال مداری جہاں بھی ہوتا ہے تماشا لگا لیتا ہے. شہزاد نے لاہور میں تماشا لگا دیا. ایک شخص کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا. اس کا ایک چھوٹا سا بچہ اس کو تنگ کر رہا تھا. باپ بہت ذہین تھا, اور جیسا کہ میڈم فوزیہ نے فرمایا کہ والد جو ہوتا ہے وہ بچے کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے. باپ نے اپنے بچے کو ڈانٹنے کی بجائے اس نے کیا کیا, اس نے ایک پاس پڑے ہوئے اخبار کے ٹکڑے کو اٹھایا اور اس کو پھاڑ کے بچے کو دے دیا کہ دیکھو اس کے اوپر دنیا کا نقشہ ہے اور اس دنیا کے نقشے کو جوڑ کے لاؤ. بچہ بہت ذہین تھا. باپ کا اندازہ تھا کہ وہ 2-3 گھنٹے میں یہ کام کر لے گا اور میں آرام سے پڑھ لوں گا. لیکن باپ کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ بچہ بہت جلدی 15 سے 20 منٹ میں وہ نقشہ تیار کر کے لے کے آ گیا. باپ نے دیکھا تو اس کے اوپر سمندر اپنی جگہ, قطار اپنی جگہ, سب کچھ اپنی اپنی جگہ پہ تھا. باپ بڑا حیران ہوا, بیٹا تم نے اتنا بڑا کارنامہ کیسے سر انجام دیا؟ بچے نے کہا کہ میں نے دنیا کے نقشے کا جو آپ نے مجھے جوڑنے کو کہا تھا, میں نے دراصل دنیا کے نقشے کے پیچھے ایک انسان کی تصویر دی. میں نے اس انسان کی تصویر کو جوڑنا شروع کیا اور دنیا کا نقشہ خود بخود جڑ گیا. تو باپ کی جیسی توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی یہ نقشہ جوڑ لے گا. احمد بشرقیہ کے شہر کے لوگوں کو بھی یہ یقین نہیں تھا کہ شہزاد اسلم راجہ اپنی تصویر کو اتنی جلدی جوڑے گا. اس نے معاشرے کے پھٹے ہوئے تصویروں کو ہمارے ہاتھوں میں بھی تھما دیا. اس کے کالمز کے اندر وہی کرب ہے, وہی احساس ہے کہ یہ لوگ, یہ تمہاری تصویر ہے اور اپنی تصویر کو جتنی جلدی جوڑ سکتے ہو جوڑو. تو شہزاد اسلم راجہ بہت آگے جانے والا شخص ہے, بہت محنت کرنے والا شخص ہے, اور محنت اس کی گھٹی میں پڑی ہے اور یقیناً یہ بہت آگے جائے گا. تو اس کی نظر میں اپنے 2 شعر پیش کرنا چاہتا ہوں.
کہ میں کسی دار سے نہیں ڈرتا، میں کسی دار سے نہیں ڈرتا، بات سچی ہو تو اظہار سے نہیں ڈرتا، میں کسی دار سے نہیں ڈرتا، بات سچی ہو تو اظہار سے نہیں ڈرتا، اور پلک جھپکتے یہاں آسماں پہ آیا ہوں، پلک جھپکتے یہاں آسماں پہ آیا ہوں، زمین میں میری رفتار سے نہیں ڈرتا۔ اور ہماری تقریب میں تشریف لائے ہیں پروفیسر سلیم صاحب، بڑی محبتوں کا رشتہ ان کے ساتھ، پہلی بار زیارت کرنے کا موقع ملا، تحریک حفاظ اردو کے اہم رکن ہیں، تو ان کی نظر ندیم ناجر بھائی کے دو اشعار کہ جیسے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں، جیسے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں ویسے کم لوگ دیکھ سکتے ہیں، جیسے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں ویسے کم لوگ دیکھ سکتے ہیں، تجھ کو دیکھا تو یہ یقین آیا یعنی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بار پھر میں شکریہ ادا کروں گا ان تمام دوستوں کا جو اس تقریب میں تشریف لائے، اور میرے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے میں سجاد بخاری صاحب کے سامنے وہاں سے بیٹھا ہوا ہوں، اور اتنی بڑی شخصیت جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً یہ بہت بڑی درویش شخصیت ہے اور انہوں نے اپنی محک مارا ہوا ہے، تو اتنی بڑی شخصیات کے درمیان میں اگر ہم جیسے چھوٹے لوگ پیش آ جائیں تو یہ ان کے لیے نفرتوں کے بہت بڑے ضرف کی بات ہے۔ تو آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ، مجھے وقت کی کمی کا کوئی احساس نہیں ہے، ندیم بھائی کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے صرف اپنی کم علمی کا احساس ہے۔ عزیز خواتین حضرات، ندیم بھائی یقین مانیے ڈراتے نہیں ہیں، لیکن اپنے منصب کو نبھاتے ہوئے ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور اسی وجہ سے کچھ اشاروں میں بھی گفتگو ہوتی ہے۔ بہرحال نہایت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے جناب شہزاد عاطف صاحب۔ خواتین حضرات، بہت سی تقریبات کی نظامت کی الحمدللہ شاعر طبرہ سال سے شہر لاہور میں اس خاکسار کی یہی پہچان ہے، اور لیکن جب شہزاد بھائی نے مجھے کال کی، رات کا وقت تھا، اور انہوں نے جس محبت اور خلوص کے ساتھ، جس اپنائیت کے ساتھ مجھے حکم صادر فرمایا ہے، یقین مانیے کافی احباب ادبی حلقوں سے بھی وابستہ ہیں، ایک عرصہ دراز سے میں ادبی تقریبات کا حصہ نہیں ہوں، لیکن آج کی تقریب میں دگرگوں مصروفیات کے پیش نظر چھوڑ نہیں سکا۔ میں نے عرض کی کہ میں نے کہا کہ میں نے تو کچھ کالمز پڑھے ہوئے ہیں زیادہ، اور کتاب کے حوالے سے تو تقریب ہے تو کمپیئر میں سب سے زیادہ وقت بولنا ہوتا ہے، تو مجھے آپ کی کتاب عنایت کر دی۔ یقین مانے تقریبات رونمائی کافی لاتعداد ہے، لیکن اس تقریب رونمائی کی جو بنیاد ہے وہ میں کبھی بھی بھلا نہیں سکتا۔ ایک شخص مجھے فون کیا تو میں نے عرض کی کہ مجھے کتاب کا ایک نسخہ عنایت کر دیں، تو شہزاد بھائی نے مجھے کہا کہ آپ اپنا پوسٹل ایڈریس مجھے ابھی سینڈ کریں، کل آپ کو کتاب مل جائے گی۔ تو اگلی شب 24 گھنٹے کے بعد کتاب میرے گھر پر موجود تھی، اور کتاب دیکھتے ہی جب میں نے ٹائٹل دیکھا آوارگی، تو محسن نقوی کا ایک شعر میری سماعتوں میں اور میرے ذہن میں گھوما کہ کل شب مجھے بے شکل کی آواز نے چونکا دیا، کل شب مجھے بے شکل سی آواز نے چونکا دیا، میں نے کہا تو کون ہے، اس نے کہا آوارگی۔ عزیز خواتین حضرات، کہنے کو سننے کو بہت باتیں ہیں، بہت سے موضوعات ہیں، اور یہ محبتیں ہیں، اللہ رب العزت ان محبتوں کو سلامت تک قیامت رکھے۔ آئیے میں بسط احترام و محبت و ادب دعوت سخن دے رہا ہوں محترمہ سیدہ یاسمین بخاری صاحبہ کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نہایت قیمتی الفاظ سے ہم سب کو نوازیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں نے آج کی اس تقریب کو محترمہ سیدہ یاسمین بخاری۔
السلام علیکم خواتین و حضرات. میں سب سے پہلے اپنے جو نوجوان صحابی شہزاد اسلم صاحب کو بہت بہت مبارکباد دیتی ہوں. ان کی کتاب کی رونمائی پر مجھے بہت خوشی ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ میں موجود بھی ہوں. میں 1 سال پہلے انہیں ملی تھی اور وہ اقبال منزل پہ جہاں ایک بہت اچھی محفل اور ایک مشاعرہ منعقد ہوا تھا شہزاد کی صلاح. تو اس کے بعد آج مل رہی ہوں. اس وقت میں امریکہ سے آئی تھی اور آج دیکھیں اتفاق ایسا ہے کہ میں 2 دن میں امریکہ واپس جا رہی ہوں اور آج بھی ان کو مل رہی ہوں. اور اتنے خوشی کے موقع پہ کہ میں کتنی پیاری یادیں ساتھ لے کے جاؤں گی اور کتنی اچھی ایک محفلیں یہ ان کی یادیں ساتھ لے کے جاؤں گی. اور یہ ہمارے صحافی بہت ہی عمدہ بہت ہی اچھے اور نوجوان ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ صحافت ایک بہت ہی اعلیٰ اور ایک بہت اچھا شعبہ ہے اور اس کو یہ بہت اچھی طرح نبھا رہے ہیں. اس میں سچائی کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور ان کا وہ میرے پاس ان کی کتاب نہیں پہنچی لیکن میں نے یہاں آ کے ان کے کالمز پڑھے. میں بہت خوش ہوئی کہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنا اعلیٰ لکھتے ہیں اور اتنی سادگی سے لکھتے ہیں, اپنے اس جذبے سے لکھتے ہیں. اور بہت خوشی ہوئی کہ ایسے نوجوان ہمارے معاشرے میں ہیں, ہمارے ملک میں ہیں اور یہ ایسا لکھ رہے ہیں اور لکھتے رہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس سچائی سے لکھنا اور پھر پرنٹ میڈیا تک پہنچانا اور الیکٹرانک میڈیا تک پہنچانا اور وہ بھی اگر اتنی ہی سچائی سے عوام کو آگے دکھائیں تو ملک کہاں سے کہاں پہنچ جائے. یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ سچائی کے ساتھ ہر چیز آگے بڑھے ہمارے ملک کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, عوام کے لیے اور باہر کے ممالک کے لیے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جہاں صحافت عروج پہ ہے وہ ممالک بھی بہت ترقی پہ ہیں اور ہماری صحافت کو بہت ضرورت ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور جائیں. اس لیے میں یہ بار بار سوچتی بھی ہوں اور کہتی ہوں کہ میں جب وہاں سے آتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ یہاں بہت ٹیلنٹ ہے, لکھنے والے بہت اچھے موجود ہیں اور ان کو موقع ملنا چاہیے اور آگے بڑھنے کا موقع ملنا چاہیے. اور یہ تو بہت ہی اچھے, اتنی پیاری پیاری اور اچھی باتیں سب لوگوں نے ان کے بارے میں کہی ہیں. میرے پاس تو ویسے الفاظ ہی نہیں ہیں. آئی ریئلی سیلوٹ ہم. اور میں دلی دعاؤں سے یہ چاہتی ہوں کہ یہ بہت آگے جائیں. یہ نہ ڈر, ان میں خوف نہیں ہے, سچائی کو مانتے ہیں اور ایسے ہی لوگ اور ان کی اتنی معتبر شخصیت ہے, اتنی چھوٹی عمر ہے اور ماشاء اللہ اتنا اعلیٰ لکھتے ہیں. یہ تو بہت دور تک جائیں گے اور میری دلی دعائیں ہیں کہ یہ پھولے پھلے اور ہمارے قائد کی روح خوش ہو. ہمارے بہت ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے اور یہ بہت ہی آگے جائیں گے. اور میں بہت دلی دعاؤں کے ساتھ ان کو ایک بار پھر مبارکباد دیتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور صحت دے اور یہ بہت کچھ لکھیں. اور شکریہ. خواتین حضرات, محترمہ یاسمین بخاری صاحبہ اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کر رہی تھی. میں بتاتا چلوں کہ آپ نہ صرف سید احمد جمال صاحب کی والدہ ہیں بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ کے والد ڈاکٹر سید ریاض علی شاہ صاحب صاحبزادی بھی ہیں. یاسمین بخاری صاحبہ کو دیکھ کر, ان کی گفتگو سن کر, ان کے والد گرامی کا مقام اور ان کے صاحبزادے کا اعزاز
سن کر مجھے برنارڈ شاہ کا وہ مصرع یاد آ رہا ہے، وہ مقالہ یاد آ رہا ہے کہ برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ تم مجھے